سخت بارش میں شہر کے ایک بڑے آفیسر کی سواری خراب ہو گئی اور وہ سڑک پر کھڑا تھا کہ ایک غریب کسان نے اسے اپنے گھر پناہ دی۔ کسان نے اسے اپنے بچوں کا آخری کھانا بھی کھلا دیا۔ آفیسر نے خوش ہو کر کسان کو اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ کل آ کر اپنا انعام لے جانا۔ اگلے دن جب کسان اس بڑے دفتر میں گیا اور محافظوں کو وہ کارڈ دکھایا تو محافظوں نے اسے فوراً زنجیروں میں جکڑ لیا۔ کسان روتا رہا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ تو ایک محافظ نے بتایا کہ رات کی ہولناک تاریکی اور خوفناک طوفان کے بعد جب صبح کی پہلی کرن نے کسان کے ٹوٹے ہوئے کچے مکان کے صحن میں قدم رکھا تو چاروں طرف بکھری ہوئی تباہی کے آثار نمایاں تھے۔ آسمان سے برسنے والے پانی نے اس کی چھت کے کئی حصے گرا دیے تھے اور کچی مٹی کی دیواریں جگہ جگہ سے دھنس چکی تھیں، لیکن ان سب پریشانیوں کے باوجود آج کسان کے دل میں ایک انوکھی اور ناقابل بیان خوشی کا احساس مچل رہا تھا۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی پرانی چارپائی پر بیٹھا ان لمحات کو یاد کر رہا تھا جب پچھلی رات موسلادھار بارش میں قدرت نے اس کا امتحان لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بالکل تازہ تھا جب تیز ہواؤں اور کڑکتی بجلی کے دوران اس کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک انتہائی با اثر اور رعبدار شخص کھڑا تھا جو سردی اور بارش سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ اس کی شاہی سواری اس طوفانی بارش اور کیچڑ میں پھنس کر خراب ہو گئی ہے اور اسے رات گزارنے کے لیے پناہ درکار ہے۔ کسان جو خود اپنی غربت کی چکی میں پس رہا تھا اور جس کے گھر میں کئی دنوں سے فاقوں کا ڈیرا تھا، اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس اجنبی کو اپنے غریب خانے میں عزت کے ساتھ بٹھایا۔ اس کے معصوم اور کمزور بچے جو بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے بامشکل سوئے تھے، کسان نے ان کے حصے کا وہ آخری کھانا جو اس نے بڑی مشکل سے صبح کے لیے بچا کر رکھا تھا اس بڑے آفیسر کے سامنے رکھ دیا۔ آفیسر نے وہ سادہ اور روکھا سوکھا کھانا ایسے کھایا جیسے وہ دنیا کی سب سے لذیذ خوراک ہو، اور جب صبح ہوئی تو وہ آفیسر اس کی اس بے لوث خدمت اور مہمان نوازی سے بے حد متاثر تھا۔ جاتے ہوئے اس نے کسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک خاص کارڈ تھماتے ہوئے کہا کہ وہ اس شہر کا ایک بہت بڑا اور طاقتور آفیسر ہے اور کسان نے اس کی جان بچا کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے وہ آج ہی شہر کے سب سے بڑے دفتر میں آئے اور یہ کارڈ دکھا کر اپنا منہ مانگا انعام حاصل کر لے۔ کسان کی سوچوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب اس کے سب سے چھوٹے بیٹے نے نیند میں کروٹ لی اور بھوک کے مارے ہلکی سی سسکی بھری۔ کسان نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دل میں پختہ ارادہ کیا کہ آج اس کی ساری محنت اور قربانیوں کا صلہ ملنے والا ہے۔ آج وہ اس کارڈ کی بدولت اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ لے کر آئے گا جس کی وہ ہمیشہ سے تمنا کرتے تھے۔ اس نے اپنے پرانے اور پیوند لگے کپڑوں کو پہنا اور اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکل پڑا۔ اس کا گاؤں شہر سے کافی دور تھا اور راستے میں کہیں ندی نالے اور کچے پکے راستے آتے تھے، لیکن آج اس کے قدموں میں تھکاوٹ کی بجائے ایک عجیب سی اڑان تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ان تمام خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بےتاب تھا جو اس نے رات بھر جاگ کر دیکھے تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے اسے درختوں کے پتے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کا ہر جھونکا اپنے ساتھ خوشیوں کا پیغام دیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ انعام کی بھاری رقم لے کر واپس آئے گا تو سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے گرم روٹیاں، میٹھا اور سالن خریدے گا، پھر ان کے لیے نئے اور صاف ستھرے کپڑے لے گا، اور اگر کچھ پیسے بچ گئے تو اپنے کچے مکان کی چھت کو بھی پکا کروائے گا تاکہ
اگلی بارش میں اس کے بچوں کو سردی سے ٹھٹھرنا نہ پڑے۔ انہی خوبصورت خیالوں میں گم وہ کئی گھنٹوں کا طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے آخر کار اس بڑے شہر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ شہر کی چہل پہل، اونچی اونچی عمارتیں اور سڑکوں پر دوڑتی ہوئی چمچماتی گاڑیاں اس کے لیے کسی دوسری دنیا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے راہگیروں سے اس بڑے دفتر کا راستہ پوچھا اور گلیوں سڑکوں سے گزرتا ہوا اس عظیم الشان سرکاری عمارت کے سامنے جا پہنچا جس کا ذکر اس آفیسر نے کیا تھا۔ اس عمارت کو دیکھ کر کسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اتنا بڑا اور شاندار محل نما دفتر تھا کہ اس کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سفید اور چمکدار پتھروں سے بنی ہوئی اس عمارت کی بیرونی دیواریں اور بڑے بڑے لوہے کے دروازے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ شہر کے سب سے طاقتور لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ کسان کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم تھی۔ اس کے کپڑوں پر راستے کی دھول اور کیچڑ لگی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں ننگے اور زخمی تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی جیب پر ہاتھ رکھا جہاں اس نے وہ قیمتی کارڈ چھپا کر رکھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے قدموں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ پیدا ہوئی کہ کیا واقعی اسے اس شاندار عمارت کے اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ لیکن پھر اسے آفیسر کا وہ وعدہ اور اپنے بچوں کی معصوم چہرے یاد آئے تو اس نے اپنے اندر کی ساری کمزوری کو جھٹک دیا اور پوری ہمت اکٹھی کر کے ان بڑی اور چوڑی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھانے لگا جو اس دفتر کے مرکزی دروازے کی طرف جاتے تھے۔ دروازے پر دو انتہائی طویل قدامت اور مضبوط جسم والے محافظ کھڑے تھے جن کے چہروں پر ایک عجیب سی سختی اور بے رحمی تھی۔ انہوں نے چمکدار اور بھاری وردیاں پہن رکھی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے۔ کسان جوں جوں ان کے قریب ہو رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ بالکل دروازے کے قریب پہنچا تو دونوں محافظوں نے اپنی بھاری اور خوفناک نظریں اس غریب اور خستہ حال کسان پر گاڑ دیں۔ ان کی نظریں میں ایسی حقارت تھی جیسے وہ کسان کو وہاں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ سمجھتے ہوں۔ کسان نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے پرانے کرتے کی جیب ٹٹولی اور وہ کارڈ نکالا جو اس کی امیدوں کا واحد سہارا تھا۔ اس نے نہایت عاجزی سے اپنا سر جھکایا اور کپکپاتی ہوئی آواز میں ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے التجا کی کہ وہ ایک بہت ہی غریب کسان ہے اور کل رات طوفان میں ایک بڑے صاحب کی سواری خراب ہو گئی تھی تو اس نے انہیں پناہ دی تھی اور ان صاحب نے خوش ہو کر اسے یہ کارڈ دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ آج وہ یہاں آ کر اپنا انعام وصول کر لے۔ کسان کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور سچائی تھی لیکن محافظوں کے پتھریلے چہروں پر اس کی اس التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کے چہرے کی سختی میں کوئی کمی آئی۔ اس میں سے ایک محافظ نے انتہائی تلخ اور غضبناک نگاہوں سے کسان کو گھورا اور پھر بڑی تیزی اور بے رخی سے کسان کے اس کانپتے ہوئے کمزور ہاتھ سے وہ کارڈ چھین لیا اور پھر وہ دونوں محافظ بغیر کوئی لفظ بولے بالکل ساکت اور خاموش کھڑے ہو کر پوری توجہ اور گہری نگاہوں سے بس اس کارڈ کو دیکھتے رہے۔ محافظوں کی وہ گہری اور خاموش نظریں جو اس چھوٹے سے کارڈ پر جمی ہوئی تھی اچانک ایک عجیب سے خوفناک اور درندگی بھرے انداز میں بدل گئیں۔ کسان جو پہلے ہی ڈرا
اور امید کے ملے جلے جذبات میں گھرا ہوا تھا۔ اس اچانک تبدیلی کو دیکھ کر اندر تک کانپ اٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکن جو پہلے ہی تیز تھی، اب جیسے سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس معمولی سے کاغذ کے ٹکڑے پر ایسا کیا لکھا ہے جس نے ان پتھر دل محافظوں کے چہروں کا رنگ ہی اڑا دیا ہے۔ عمارت کے باہر کا وہ روشن دان کسان کی آنکھوں کے سامنے اچانک سیاہ ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا یا اپنے خشک ہونٹوں کو تر کر کے کوئی سوال پوچھتا، ان ان دونوں طویل القامت محافظوں نے ایک دوسرے کی طرف ایک انتہائی پراسرار اور خطرناک اشارہ کیا، اور پھر کسی بھوکے درندے کی طرح اس غریب اور نہتے کسان پر جھپٹ پڑے۔ ان کی حرکت اتنی تیز اور غیر متوقع تھی کہ کسان کو سنبھلنے کا ایک لمحہ بھی نہ مل سکا۔ ایک محافظ نے اپنی آہنی اور مضبوط ہاتھوں سے کسان کے کمزور کندھوں کو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آئی اور اسے جھٹکے سے زمین پر گرا دیا۔ کسان کا سر اور گھٹنے اس شاندار عمارت کے ٹھنڈے اور سخت پتھروں سے ٹکرائے، اور ایک شدید درد کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا وہ پرانا اور میلا کرتا جو اس نے بڑی احتیاط سے پہنا تھا، محافظوں کی اس وحشیانہ کھینچتان میں کندھے سے پھٹ گیا، اور اس کا ننگا اور کمزور جسم اس عالیشان دروازے کے سامنے بے پردہ ہو گیا۔ وہ ابھی اس صدمے اور جسمانی تکلیف سے نکلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دوسرے محافظ نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی بھاری اور سیاہ لوہے کی زنجیریں نکال لی۔ ان زنجیروں کے ٹکرانے کی وہ خوفناک اور دل دہلانے والی آواز اس پرسکون اور خاموش فضا میں گونجی تو کسان کی روح تک لرز اٹھی۔ وہ زنجیریں کسی زہریلے سانپ کی طرح کسان کی طرف بڑھی، اور محافظ نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ ان بھاری اور ٹھنڈی لوہے کی کڑیوں کو کسان کے ان کمزور اور کھردرے ہاتھوں میں جکڑ دیا، جن ہاتھوں سے اس نے پچھلی رات اس بڑے آفیسر کو اپنے بچوں کا آخری نوالا کھلایا تھا۔ لوہے کی وہ سرد اور سخت کڑیاں اس کی کلائیوں کے گوشت میں دھنسنے لگی تو اس کے منہ سے ایک دل خراش اور بے بس چیخ نکل گئی۔ وہ فرش پر پڑا بے بسی سے تڑپ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسا انعام ہے جس کی تمنا میں وہ میلوں کا طویل سفر طے کر کے یہاں آیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے ان محافظوں کے آگے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی جو اب زنجیروں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ اس نے نہایت درد بھری اور لرزتی ہوئی آواز میں ان سے فریاد کی اور پوچھا کہ آخر وہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے۔ وہ تو صرف ایک غریب اور بے زر سا انسان ہے جو اپنا حق اور انعام لینے یہاں آیا تھا، جس کا وعدہ اس بڑے آفیسر نے کیا تھا۔ اس نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی کہ اس نے کوئی چوری یا ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ اس نے تو ایک مصیبت زدہ انسان کی مدد کی تھی، بارش اور طوفان میں اسے پناہ دی تھی، اور اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ کار کر اسے کھانا کھلایا تھا۔ کیا نیکی اور ہمدردی کا یہی صلہ ہوتا ہے کہ انسان کو جانوروں کی طرح زنجیروں میں باندھ کر زمین پر گرا دیا جائے؟ اس کی ان درد بھری اور دل چیر دینے والی فریادوں کا ان بے حس محافظوں پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، بلکہ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کسان کی پیٹھ پر اپنے بھاری جوتے سے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور انتہائی غضبناک اور کرخت آواز میں اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس نے کسان کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی یہ فضول بکواس بند رکھے، ورنہ اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔
محافظ کے ان الفاظ اور اس کے لہجے کی درندگی نے کسان کے دل میں ایک نامعلوم اور گہرے خوف کا بیج بو دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بہت بڑی اور بھیانک دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے ذہن کے پردے پر اپنے ان چھوٹے اور معصوم بچوں کے چہرے ابھرنے لگے جو اس کے ٹوٹے ہوئے کچے مکان کی دہلیز پر بیٹھے بھوک اور پیار سے نڈھال ہو کر اپنے باپ کی واپسی اور اس انعام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بچے جنہوں نے رات کو روٹی کا وہ آخری ٹکڑا اس اجنبی کو دیتے وقت کوئی ضد نہیں کی تھی، وہ اپنے باپ کی بات مان کر خالی پیٹ سو گئے تھے۔ کسان کا دل ان خیال سے پھٹنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکا تو اس کے ان معصوم بچوں کا کیا بنے گا؟ کون انہیں روٹی لا کر دے گا اور کون انہیں اس ظالم دنیا کے تھپیڑوں سے بچائے گا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے سنہرے خواب جو اس نے صبح گھر سے نکلتے وقت دیکھے تھے، وہ تمام امیدیں جو اس کارڈ سے وابستہ تھیں، وہ نئے کپڑے، وہ گرم روٹیاں، وہ پکی چھت، سب کچھ ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر اس عالی شان عمارت کے فرش پر بکھر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور قدرت سے سوال کرنے لگا کہ کیا واقعی اس دنیا میں غریب کے لیے نیکی کرنا بھی ایک جرم ہے؟ اس کا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا اور سوچوں کا ایک طوفان تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار اس کارڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اب اس کی گرفتاری کا سبب بن چکا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، شدید تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ آخر اس کارڈ پر ایسا کیا راز پوشیدہ تھا جسے دیکھتے ہی ان محافظوں نے اسے ایک خطرناک مجرم سمجھ لیا۔ کیا وہ کارڈ واقعی اس انعام کی ضمانت تھا یا وہ کسی بہت بڑی موت کی پرچی تھی؟ کیا وہ کارڈ نکلی تھا؟ کیا اس بڑے آفیسر نے جھوٹ بولا تھا؟ زنجیروں کی وہ سرد اور بے رحم کڑیاں کسان کے کمزور اور نحیف وجود پر کسی بھاری پہاڑ کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ جب ان دونوں سنگ دل محافظوں نے اسے زمین سے ایک جھٹکے کے ساتھ گھسیٹ کر اٹھایا تو اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ دوبارہ اسی سخت اور چمکدار پتھروں والے فرش پر گرنے لگا، لیکن محافظوں کی آہنی گرفت نے اسے گرنے نہ دیا اور وہ اسے کسی بے جان اور حقیر شے کی طرح ان طویل اور تاریک راہداریوں کی طرف دھکیلنے لگے جو اس شاندار عمارت کے نچلے اور خفیہ حصوں کی طرف جاتی تھی۔ عمارت کا وہ حصہ جو باہر سے اتنا روشن اور پرکشش نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی بھیانک اور خوفناک تھا جیسے کوئی زندہ انسانوں کے قبرستان میں ہو، جہاں سورج کی کوئی کرن اور ہوا کا کوئی تازہ جھونکا داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ کسان کے ننگے اور زخمی پاؤں جب ان ٹھنڈی اور اندھیری سیڑھیوں پر پڑتے تو اس کے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ جاتی اور زخموں سے رسنے والا خون ان پتھروں پر اپنے سرخ نشان چھوڑتا جا رہا تھا۔ اگر ان محافظوں کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ مسلسل اسے آگے کی طرف دھکیل رہے تھے اور زنجیروں کی وہ خوفناک جھنکار اس خاموش اور پر اسرار ماحول میں یوں گونج رہی تھی جیسے موت کا کوئی فرشتہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ کسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری تھا جو اس کے گرد آلود اور تھکے ہوئے چہرے پر بہتے ہوئے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ رو رو کر اور گڑ گڑا کر ان سے اپنی بے گناہی کا واسطہ دے رہا تھا۔ وہ بار بار انہیں بتا رہا تھا کہ وہ ایک سیدھا سادہ اور غریب محنت کش ہے جس نے ساری زندگی کبھی کسی کا ایک پیسہ نہیں مارا، تو وہ بھلا اتنے بڑے شہر میں آ کر کیا جرم کر سکتا ہے؟
اس نے انہیں اللہ کا واسطہ دیا اور اپنے ان ننھے منھے اور معصوم بچوں کا واسطہ دیا جو رات کی بچی ہوئی بھوک کے ساتھ اب بھی اپنے کچے مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر بیٹھے اپنے باپ کا اور اس انعام کا انتظار کر رہے ہوں گے جس کا وعدہ اس رعب دار انسان نے کیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ خدارا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی اتنی بھیانک سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ کیا کسی مصیبت زدہ انسان کو طوفانی بارش میں پناہ دینا اور اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین کر اسے کھلا دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اس کے بدلے میں انسان کو جانوروں کی طرح بیڑیوں میں جکڑ کر ان اندھیرے غاروں میں پھینک دیا جائے جہاں سے واپسی کی کوئی امید باقی نہ رہے؟ لیکن اس کی ان تمام دل روز اور جگر چھلنی کر دینے والی فریادوں کا ان دیواروں اور ان محافظوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل گونگے اور بہرے بنے ہوئے بس اپنے فرض کی ادائیگی میں مصروف تھے اور کسان کو اس کے انجام کی طرف لے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ ان تاریک سیڑھیوں سے نیچے اترتے جا رہے تھے ویسے ویسے روشنی بالکل مدھم ہوتی جا رہی تھی اور ایک عجیب سی حبس اور سلن کی بو کسان کے پھیپھڑوں کو جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ دیوار پر لگی ہوئی پرانی اور زنگ مشالیں ایک مدھم اور ڈراؤنی سی روشنی پھیلا رہی تھی جس کی وجہ سے محافظوں کے سائے دیواروں پر کسی دیو ہیکل اور خوفناک عفریت کی طرح ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کسان کا دل خوف اور دہشت سے اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ ہر قدم پر موت کو اپنے قریب تر محسوس کر رہا تھا اور اس کا ذہن بری طرح معوف ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کار اس کارڈ پر ایسا کیا جادو تھا یا ایسی کون سی منحوس تحریر لکھی تھی جس نے اس کی پوری زندگی کو ایک ہی لمحے میں جنت سے جہنم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اور اپنی اس حماقت پر بےحد غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کیوں اس اجنبی آفیسر پر اعتبار کیا اور کیوں اس کے دیے ہوئے اس منحوس انعام کی لالچ میں اپنا گاؤں اور اپنے بچے چھوڑ کر اس ظالم اور بے حس شہر کا رخ کیا جہاں غریبوں کی جان اور اس کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس عمارت کی دیواریں اتنی موٹی اور پتھریلی تھی کہ باہر کی دنیا کا کوئی شور یا کوئی آواز اندر نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی اندر کی کوئی چیخ باہر جا سکتی تھی۔ کسان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت بڑے اور خونی اژدھے کے پیٹ میں اترتا جا رہا ہے جہاں ہر طرف صرف اندھیرا اور موت ہے۔ اس کے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد اتنا شدید ہو چکا تھا کہ اب اس نے قدم بھی نہیں اٹھائے جا رہے تھے، لیکن محافظوں کو اس کی حالت پہ کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک مجرم اور ایک غدار کی طرح کھینچ رہے تھے جیسے اس نے کوئی بہت بڑی بغاوت کی ہو۔ کسان کے ذہن میں بار بار رات والا وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس آفیسر نے بڑی اپنائیت اور محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مسکراتے ہوئے وہ کارڈ اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ مسکراہٹ اب اس کسان کو کسی زہریلے سانپ کے ڈنگ کی طرح چبھ رہی تھی۔ کیا وہ مسکراہٹ ایک دھوکہ تھی؟ کیا وہ اپنائیت ایک فریب تھا؟ غریب اور سادہ لوگ کسان ان دنیاوی سازشوں اور چالاکیوں سے بالکل ناواقف تھا۔ اس نے تو بس انسانیت کے ناطے اپنا فرض نبھایا تھا۔ راستے کی طوالت اور محافظوں کی سختی نے کسان کے جسم کی رہی سہی طاقت بھی نچوڑ لی تھی۔ اس کا گلا پیاس اور رونے کی وجہ سے بالکل خشک ہو چکا تھا اور آواز بامشکل اس کے حلق سے نکل رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا باپ
اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ رہ رہ کر اپنے ان بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہیں اس نے ایک سنہرے اور خوشحال مستقبل کا خواب دکھایا تھا۔ وہ خواب جو اب اس اندھیری اور گہری کھائی میں دفن ہونے جا رہے تھے۔ وہ محافظ اسے مسلسل گھسیٹتے ہوئے ایک ایسی تنگ اور تاریک کوٹھری کے سامنے لے آئے جس کا لوہے کا بھاری دروازہ زنگ سے بھرا ہوا تھا اور اس پر بڑے بڑے تالے لٹک رہے تھے۔ ایک محافظ نے اپنی وردی کی جیب سے چابیوں کا ایک بڑا سا گچھا نکالا اور اس دروازے کا تالا کھولا۔ تالا کھلتے ہی دروازہ ایک نہایت ہی کرخت اور دل خراش آواز کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹا اور اندر سے ایک ایسی غلیظ اور بدبودار ہوا کا جھونکا آیا جس نے کسان کے ہوش اڑا دیے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ جگہ صدیوں سے کسی انسان کے قدموں کی آہٹ سے محروم رہی ہو۔ محافظوں نے کسان کو زنجیروں سے پکڑ کر ایک زوردار دھکا دیا اور کسان اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا اس اندھیرے اور نمناک کوٹری کے سخت اور کھردرے فرش پر جا گرا۔ اس کے گرتے ہی پیچھے سے لوہے کا وہ بھاری دروازہ اسی کرخت آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور تالے کی بھاری آواز نے اس بات پر مہر لگا دی کہ اب وہ اس دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کوٹڑی میں ایسا گھپ اور خوفناک اندھیرا چھا گیا کہ کسان کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس ٹھنڈے اور سلن زدہ فرش پر پڑا اپنے درد سے کرا رہا تھا اور اس کی زنجیریں فرش سے ٹکرا کر ایک عجیب سی وحشت ناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ تنہا اور بے یار و مددگار اس اندھیرے میں قید تھا جہاں کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اس کا دماغ ابھی بھی ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں الجھا ہوا تھا جس کا کوئی سرا اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور فرش پر اپنے خون آلود ہاتھ مار مار کر قدرت سے انصاف مانگ رہا تھا۔ اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری خوشیاں اور اس کے وہ تمام خواب جو اس نے اپنے بچوں کے لیے دیکھے تھے، وہ سب اس اندھیری اور خوفناک کوٹری کی ضخیم دیواروں کے بیچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ اور یہاں ہر طرف صرف موت کا بھیانک سکوت اور ایک نہ ختم ہونے والا سسپنس چھایا ہوا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا۔ سسپنس عروج پر تھا، کسان کی بے بسی واضح ہے، اندھیری کوٹری کی وہ بھیانک خاموشی جس میں صرف کسان کی سسکیاں اور زنجیروں کے فرش سے ٹکرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، اچانک ایک بھاری اور زنگ آلود قدموں کی آہٹ سے ٹوٹ گئی۔ کسان جو درد اور مایوسی کے سمندر میں ڈوب چکا تھا، اس آہٹ کو سن کر چونک اٹھا۔ اس کے دل میں امید کی ایک مدھم سی کرن جاگی کہ شاید قدرت کو اس کی بے گناہی پر ترس آ گیا ہے اور کوئی اسے اس جہنم سے نکالنے آیا ہے۔ لوہے کے اس ضخیم اور سرد دروازے کے باہر چابیوں کی وہی جانی پہچانی جھنکار دوبارہ سنائی دی اور ایک زوردار کڑکڑاہٹ کے ساتھ وہ بھاری تالا کھل گیا۔ دروازہ ایک انتہائی کرخت اور دلخراش چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹا اور باہر کی راہداری سے آنے والی ایک تیز اور چبھتی ہوئی پیلی روشنی سیدھی کسان کی ان آنکھوں سے ٹکرائی جو اب اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی۔ روشنی کی اس اچانک اور تیز لہر نے کسان کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا اور اس نے بے ساختہ اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخمی ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیے تاکہ اس چبھن سے بچ سکے۔ جب چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں نے اس روشنی کو برداشت کرنا سیکھ لیا تو اس نے دھندلی نگاہوں سے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ایک طویل القامت اور رعبدار سائے کو دیکھا
جو بالکل خاموش اور ساکت کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ جیسے جیسے کسان کی نظریں صاف ہوئی، اس سائے کے خد و خیال واضح ہونے لگے، اور جب کسان نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کا دکھ اور تکلیف سے بھرے چہرہ اچانک ایک حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر ابھرا، کیونکہ دروازے پہ کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی بڑا آفیسر تھا جس کی رات طوفان اور بارش میں کسان نے اس کی جان بچائی تھی، اور جسے اپنے بچوں کا آخری نوالا کھلایا تھا۔ کسان کو لگا جیسے اس کی تمام دعائیں قبول ہو گئی ہے، اور یہ آفیسر یقیناً اسے ان ظالم محافظوں کی قید سے چھڑانے اور اس کی وہ انعام کی رقم دینے آیا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ کسان اپنے زخمی گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا اور زنجیروں کا بھاری بوجھ اٹھاتا ہوا اس آفیسر کے قدموں کی طرف بڑھا، اور نہایت عاجزی اور درد بھری آواز میں روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگا کہ آفیسر صاحب، آپ آ گئے، دیکھیں ان ظالم سپاہیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں تو صرف آپ کا دیا ہوا وہ کارڈ لے کر اپنا انعام وصول کرنے آیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے ایک خونی مجرم کی طرح ان بھاری بیڑیوں میں جکڑ کر اس تاریک اور بدبودار کوٹری میں پھینک دیا ہے۔ خدا را انہیں بتائیں کہ میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں، بلکہ میں تو وہی غریب کسان ہوں جس نے پچھلی رات آپ کی خدمت کی تھی۔ میرے معصوم اور بھوکے بچے گھر کی دہلیز پر میرا اور ان روٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو میں نے اس انعام کی رقم سے خریدنی تھی۔ کسان کی یہ دل روز اور جگر چھلنی کر دینے والی فریاد سن کر اس آفیسر کے چہرے پر رحم یا شرمندگی کا کوئی تاثر ابھرنے کی بجائے ایک انتہائی پراسرار اور شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے شاندار اور قیمتی لباس کی سلوٹوں کو درست کیا اور ایک انتہائی معتبرانہ اور سرد لہجے میں کسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم واقعی اتنے ہی بے وقوف اور سادہ لوگ ہو جتنا میں نے رات اس کچے اور ٹوٹے ہوئے مکان میں تمہیں سمجھا تھا۔ آفیسر کی اس بھیانک اور زہریلی مسکراہٹ، اس کے تلخ الفاظ نے کسان کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح وار کیا، اور اس کی تمام امیدیں ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ وہ آفیسر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوٹڑی کے اندر داخل ہوا اور کسان کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک درندگی اور مکاری چمک رہی تھی۔ اس نے کسان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس ظالم اور مفاد پرست دنیا میں کوئی بھی طاقتور اور بڑا انسان کسی غریب اور مفلس کو صرف ایک رات کی پناہ اور چند سوکھی روٹیوں کے بدلے اتنی آسانی سے کوئی بھاری انعام دے دے گا؟ وہ رکا اور پھر ایک طنزیہ کہکا لگاتے ہوئے بولا کہ وہ کارڈ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ کوئی انعام کا پروانہ نہیں تھا، بلکہ وہ تمہاری موت اور تمہاری اس اندھیری قید کا واحد راستہ تھا۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ ان محافظوں نے اس کارڈ کو دیکھتے ہی تمہیں کیوں جانوروں کی طرح زنجیروں میں باندھ دیا؟ تو سنو اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میں اس شہر کا کوئی سرکاری یا قانون کا رکھوالا آفیسر نہیں ہوں، بلکہ میں اس شہر کے سب سے بڑے اور خطرناک جرائم پیشہ گروہ کا سربراہ ہوں، اور وہ کارڈ جسے تم اپنے سینے سے لگا کر انعام کی لالچ میں یہاں تک لائے ہو وہ دراصل جرائم کی دنیا کا ایک انتہائی خفیہ اور خاص بلیک کارڈ ہے جو صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے کوئی بہت بڑا خون کیا ہو یا جو ہمارے اس خونی اور کالے دھندے کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہوں۔ جب تم نے وہ کارڈ ان محافظوں کو دکھایا جو دراصل سرکاری وردی میں میرے ہی خریدے ہوئے کارندے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ تم اب اس جال میں پوری طرح پھنس چکے ہو۔
اور تم نے خود کو ہماری اس تاریک دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ آفیسر کے یہ الفاظ کسان کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ صدمے اور خوف سے بالکل سن ہو چکا تھا اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے فرشتہ سمجھ کر پناہ دی، وہ دراصل ایک بھیانک اور خون خوار شیطان تھا جو اس کی معصومیت اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اس دلدل میں کھینچ لایا تھا۔ آفیسر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے نہایت شفقت سے کہا کہ مجھے اپنے ایک انتہائی خطرناک اور خودکش مشن کے لیے ایک ایسے انسان کی تلاش تھی جس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، جس پر قانون کو کبھی رتی بھر بھی شک نہ ہو سکے، اور جو اپنے خاندان اور بچوں کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کے لیے مجبور ہو۔ اور جب کل رات میری سواری اس سنسان اور کچے راستے پہ خراب ہوئی اور میں نے تمہاری غربت، تمہارے کچے مکان اور تمہارے بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھا، تو مجھے احساس ہوا کہ تم سے بہتر اور بہترین مہرہ مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ تمہاری نیکی، تمہاری ہمدردی اور تمہارا وہ آخری کھانا دراصل تمہاری سب سے بڑی کمزوری تھی جس نے تمہیں آج ان بیڑیوں میں جکڑوا دیا ہے۔ تم سمجھتے تھے کہ ایک نیکی کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم اپنے ہی ہاتھوں اور اپنے بچوں کی بربادی کے پروانے پر دستخط کر رہے تھے۔ اب تم اس عمارت کے اس خفیہ اور زیر زمین قید خانے میں ہو جہاں سے کسی کی چیخ باہر نہیں جا سکتی، اور اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی ذرا بھی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ کارڈ جو تم نے آج صبح محافظوں کو دیا تھا، وہ اب تمہارے نام اور تمہارے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ محکمے کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اب تم قانون کی نظر میں ایک مطلوب اور خطرناک مجرم بن چکے ہو۔ اگر تم یہاں سے نکل بھی گئے تو تمہیں دیکھتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تمہارے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ تم میری ہر بات مانو اور میرے ان کالے کاموں میں میرا ساتھ دو جنہیں کرنے سے میرے اپنے کارندے بھی ڈرتے ہیں۔ تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی اور بغاوت کی سزا یہ ہوگی کہ میں تمہارے ان معصوم بچوں کو اسی کوٹھڑی میں تمہارے سامنے بھوکا پیاسا مار دوں گا جس کی خاطر تم نے یہ سب قربانیاں دی ہیں۔ یہ سن کر کسان کے حلق سے ایک انتہائی کربناک اور گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ اپنا سر فرش پر پٹکنے لگا۔ اسے اپنی اس نیکی اور ہمدردی پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے اس کے پورے خاندان کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں واقعی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں ایک طرف اس نے اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین کر اس ظالم کو کھلایا اور دوسری طرف اسی شخص نے اس کی معصومیت کا ایسا بھیانک اور دل دہلانے والا سودا کیا۔ کسان کی آنکھوں سے آنسو اب خون بن کے بہہ رہے تھے اور اس کا دل کسی کٹے ہوئے پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب وہ ایک ایسی نہ ختم ہونے والی غلامی اور ذلت کے گھڑے میں گر چکا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے موت کے سوا کہیں اور نہیں لے جائے گا۔ آفیسر اس کی اس بے بسی اور تڑپ کو دیکھ کر انتہائی سکون اور درندگی سے مسکرا رہا تھا۔ اسے اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے ایک ہنستے کھیلتے غریب خاندان کو کس طرح ایک ہی لمحے میں تباہ کر دیا ہے۔ اس نے کسان کو اس تاریک اور سرد کوٹری کے فرش پر سسکتا ہوا چھوڑا اور انتہائی بے حسی کے ساتھ اپنا رخ دروازے کی طرف کر لیا تاکہ وہ کسان کو اس کے اس نئے اور خوفناک انجام کے ساتھ اکیلا چھوڑ سکے۔ وہ شفاق اور بے رحم آفیسر اپنے اس انتہائی تلخ اور زہریلے الفاظ کے تیر
کسان کے معصوم اور چھلنی دل پر برسانے کے بعد انتہائی سکون اور درندگی سے مسکراتا ہوا اس تاریک اور سلن زدہ کوٹری کے بھاری لوہے کے دروازے کی طرف مڑا۔ اس کے قیمتی اور چمکدار جوتوں کی ٹک ٹک اس بھیانک اور خاموشی تہہ خانے میں موت کے کسی نغارے کی طرح گونج رہے تھے۔ کسان جو اس وقت فرش پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور جس کے پورے وجود میں درد اور مایوسی کا ایک نہ رکنے والا طوفان برپا تھا، اس نے اپنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی زخمی اور خون آلود کلائیوں کو بے بسی سے آگے کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اس ظالم شخص کے قدموں کو پکڑ کر ایک بار پھر اس کے پتھر دل پر رحم کی کوئی چنگاری جلا سکے۔ لیکن زنجیروں کا وزن اور اس کے جسم کی ٹوٹتی ہوئی طاقت نے اسے ایک انچ بھی آگے سرکنے کی اجازت نہ دی، اور وہ صرف اپنے حلق سے نکلنے والی گھٹی گھٹی اور دل روز سسکیوں کے ساتھ اس شفاق درندے کو اس تاریک کوٹری سے باہر قدم رکھتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ آفیسر نے دروازے کے باہر کھڑے اس دیو ہیکل اور بے حس محافظوں کو ایک پراسرار اور خطرناک اشارہ کیا، پھر وہ لوہے کا ضخیم اور زنگ آلود دروازہ ایک ایسی کرخت اور دلخراش چیخ کے ساتھ بند ہوا جس نے کسان کی روح تک کو چیر کر رکھ دیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی وہ تیز اور چبھتی ہوئی پیلی روشنی جو چند لمحوں کے لیے کسان کی اندھیری دنیا میں داخل ہوئی تھی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس بھیانک تہہ خانے کی دیواروں کے پیچھے دفن ہو گئی، اور کوٹڑی میں دوبارہ ایک ایسا گھپ اور خوفناک اندھیرا چھا گیا جسے دیکھ کر موت بھی شاید پناہ مانگ لے۔ کسان کا سارا جسم تھکاوٹ، خوف اور صدمے کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا، اور اس کے ماتھے سے بہنے والا پسینہ اس کے آنسوؤں میں مل کر اس کے گرد آلود اور خون آلود چہرے پر ایک عجیب سی لکیریں بنا رہا تھا۔ وہ اس ٹھنڈے اور کھردرے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رو کر اپنے بال نوچ رہا تھا اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس نے کیوں اس طوفانی رات میں اپنے گھر کا دروازہ اس شیطان کے لیے کھولا تھا جس نے اس کی تمام نیکیوں اور ہمدردیوں کا صلہ اسے ان بھاری بیڑیوں اور اس اندھیری موت کی صورت میں دیا تھا۔ اس کا دماغ اب درد کی اس آخری حد کو چھو رہا تھا جہاں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اپنے ان معصوم اور بھوک سے نڈال بچوں کے چہرے ابھر رہے تھے جو اب تک اس ٹوٹے ہوئے کچے مکان کی دہلیز پر بیٹھے اپنے باپ کا اور اس کے لائے ہوئے انعام کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس کے سب سے چھوٹے بیٹے نے رات کو روٹی کا وہ آخری ٹکڑا اپنے باپ کے کہنے پر اس اجنبی کو دے دیا تھا۔ وہ خود خالی پیٹ ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چادر میں لپٹ کر سو گیا تھا۔ یہ خیال کسان کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح وار کر رہا تھا کہ اگر وہ اس تاریک تہہ خانے سے زندہ واپس نہ جا سکا تو اس کے ان معصوم اور بے آسرا بچوں کا کیا بنے گا؟ کون انہیں روٹی لا کر دے گا؟ اور کون انہیں اس ظالم اور مفاد پرست دنیا کے تھپیڑوں سے بچائے گا؟ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے، اور ان کی لاشوں کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس دردناک خیالوں نے کسان کے اندر ایک عجیب سی وحشت اور پاگل پن پیدا کر دیا، اور اس نے دیوانہ وار اپنی زنجیروں کو جھٹکنے اور کوٹری کی ان موٹی اور پتھریلی دیواروں پر اپنے سر کو پٹکنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا اور قدرت سے انصاف مانگ رہا تھا کہ آخر اس کی اس چھوٹی سی نیکی کی اتنی بڑی اور بھیانک سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کی وہ تمام چیخیں اور وہ تمام فریادیں
اس ضخیم دروازے اور ان پتھریلی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اسی کی سماعتوں میں زہر گھول رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب وہ ایک ایسے نہ ختم ہونے والے جال میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اس شفاق آفیسر نے اسے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک طرف اس کی اپنی موت اور اس کے بچوں کی بربادی تھی، اور دوسری طرف جرائم کی اس کالی اور غلیظ دنیا کا وہ اندھیرا راستہ تھا جہاں قدم رکھنے کے بعد انسان کی روح ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس آفیسر کی بات مان کر اس خطرناک اور خود کش مشن کو اب انجام دینے کی حامی بھر لی تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک خونی اور غدار مجرم بن جائے گا، اور اس کے ہاتھ معصوم لوگوں کے خون سے رنگے جائیں گے۔ اور اگر اس نے انکار کیا تو وہ شیطان اس کے بچوں کو اسی کوٹڑی میں اس کے سامنے بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کر مار دے گا۔ یہ کیسا کڑا اور بھیانک امتحان تھا جس میں قدرت نے اسے ڈال دیا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس بالکل ختم ہو چکا تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں سے اس اندھیرے غار میں قید تنہا ہے۔ بھوک، پیاس اور زخموں کی تکلیف نے اس کے جسم کو بالکل نڈھال کر دیا تھا، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں اسی سخت اور سلن زدہ فرش پر پڑا اپنی موت کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کے سینے میں ایک عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی کا آخری وقت آ پہنچا ہے اور وہ کبھی بھی ان تاریک دیواروں سے باہر نکل کر اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن اچانک جب اس کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہونے والی تھیں اور وہ مایوسی کی گہری کھائی میں گرنے والا تھا، اسے اس خاموش اور بھیانک اندھیرے میں اپنے بالکل قریب سے ایک عجیب سی سرسراہٹ اور کسی کے بھاری قدموں کی دبی دبی سی آہٹ سنائی دی۔ کسان، جو اب تک سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کوٹھری میں بالکل تنہا ہے، اس اچانک آہٹ کو سن کر چونک اٹھا، اور اس کے مردہ جسم میں جیسے جان کی ایک مدہم سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے اپنے کانوں کو اس آواز کے سمت لگایا جہاں سے وہ سرسراہٹ آ رہی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ تک کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ آواز اب واضح اور قریب تر ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی اس فرش پر رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی اور اس کے جسم پر خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ کوئی خطرناک جانور تھا یا کوئی اور قیدی جو سالوں سے اس تہہ خانے میں سڑ رہا تھا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے وہاں؟ لیکن جواب میں صرف ایک بھاری اور کرخت سانسوں کی آواز ابھری، اور پھر اچانک اندھیرے میں کسی کے سرد اور کھردرے ہاتھ نے کسان کی زنجیروں سے جکڑی ہوئی کلائی کو انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا، اور ایک نہایت ہی پر اصرار اور سرگوشی نما آواز اس خاموش کوٹڑی میں گونجی جو کسان کے کانوں سے ٹکراتے ہی اس کے ذہن میں ایک نیا اور نہ ختم ہونے والا طوفان برپا کر گئی کہ تم یہاں اکیلے نہیں ہو، اور وہ آفیسر جو تم سے وعدہ کر کے گیا ہے وہ تمہارا آخری امتحان نہیں ہے۔ اندھیرے میں گونجنے والی اس بھاری آواز نے کسان کے لرزتے وجود میں سنسنی دوڑا دی، اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چیخ پڑتا۔ اس سرد ہاتھ نے کسان کی زنجیروں کے تالوں میں ایک چابی گھمائی اور لوہے کی کڑیاں جھٹکے سے کھل کر فرش پہ گر گئی۔ کسان حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا کہ اس شخص نے چھوٹی سی مشعل روشن کی جس کی مدھم لو میں کسان نے ایک خستہ حال مگر انتہائی رعب دار شخص کو دیکھا۔
اس نے کسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ وہ ملک کا سب سے بڑا خفیہ اہلکار ہے جو سالوں سے اس ظالم مافیا کے سرغنہ کا پیچھا کر رہا ہے اور جان بوجھ کر اس تہہ خانے میں قید ہوا تھا تاکہ اس کا اصل ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ تمہاری اس نیکی اور اس کارڈ کی بدولت ہی ہماری فوج باہر تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ ظالم آفیسر کارندوں سمیت گرفتار ہو چکا ہے۔ کسان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ اہلکار نے اسے اٹھایا اور کہا کہ قدرت کبھی نیکی رائیگاں نہیں جانے دیتی۔ آج تمہاری بے لوث خدمت نے ایک بڑے مجرم کو انجام تک پہنچایا ہے اور اب ریاست تمہارے بچوں کی کفالت اور شاندار انعام کی پوری ذمہ داری اٹھائے گی۔ یوں کسان اندھیری کوٹڑی سے سچے ہیرے کی طرح روشن اور خوشحال صبح کی طرف چل پڑا۔